بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، استثناء پہ ہم نے بات شروع کی تھی، اس پر ایک سیشن ہمارا ہو چکا تھا جس میں ہم نے استثناء کی کچھ مبادی، کچھ ابتدائی چیزیں دیکھی تھی، جن میں استثناء کی تعریف تھی، استثناء کی کچھ خصوصیات تھیں، اور پھر استثناء کا تقابل کیا تھا ہم نے اجارہ اور سلم سے۔ آج ہم استثناء کو دیکھیں گے کہ بینکوں کے اندر یہ کلائنٹ کی کون کون سی ضرورت اور کیسے وہ پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تو استثناء کو ہاؤس فائنانسنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کلائنٹ کو گھر چاہیے۔ یہ کنزیومر بینکنگ کا حصہ ہے۔ کنزیومر بینکنگ اور کارپوریٹ بینکنگ، یہ بینکنگ کی دو بڑی شاخیں ہیں۔ کارپوریٹ بینکنگ میں جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ کاروباری ہوتا ہے، اس کو کاروباری ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور کنزیومر بینکنگ میں وہ کلائنٹ ہوتا ہے جس کو گھریلو ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ گھریلو ضرورت میں گھر ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، یا دیگر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو ہاؤس فائنانسنگ کے لیے استثناء کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایک کسٹمر بینک کے پاس آتا ہے، اس کے پاس زمین ہے، لیکن اس زمین پر گھر تیار کرنے کے لیے، گھر تعمیر کرنے کے لیے اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو وہ بینک سے درخواست کرتا ہے کہ آپ مجھے اس زمین پر گھر تیار کرنے کے لیے فنڈز دے دیجیے۔ تو بینک اس کو فنڈز نہیں دیتا، اسلامک بینک، بلکہ بطور سانے خود اس زمین پر سارے اخراجات کر کے بینک اس کو گھر تعمیر کر کے دے دیتا ہے۔ یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسٹمر کے پاس زمین ہی موجود نہیں ہے، اس کو زمین بھی چاہیے اور اس زمین پر گھر بھی چاہیے، دونوں چیزیں اس کو چاہیے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بینک کسٹمر کے طے شدہ مواصفات کے مطابق گھر تعمیر کر کے دینے کا معاہدہ کر لیتا ہے۔ اس میں بینک سانے ہوتا ہے اور کسٹمر مستثنی ہوتا ہے، یعنی بینک کسٹمر کے آرڈر پر گھر تعمیر کر کے دینے کا پابند ہو، یعنی کسٹمر آرڈر کرنے والا ہوتا ہے اور بینک اس آرڈر کو پورا کر کے اس آرڈر کے مطابق چیز تیار کر کے دینے کا پابند ہوتا ہے۔ بینک اب اس تعمیر کے لیے آگے استثناء موازی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بینک کا یہ فیلڈ نہیں ہے گھر تعمیر کر کے دینا، بینک کی یہ اسپیشلٹی نہیں ہے، بینک کی ایکسپرٹیز اس میں نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے بینک آگے کسی ایسے بندے کے ساتھ، کسی ایسی کمپنی کے ساتھ استثناء موازی کر لیتا ہے جو اس کو گھر تعمیر کر کے دے گی، یا کسی کنسٹرکشن کمپنی کو وہ کرائے پر بھی لے سکتا ہے اور اس کو پھر بینک اجرت دے دے گا اس کی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ بینک جو کسٹمر کو گھر تیار کر کے دے وہ کسٹمر کی طے شدہ مواصفات کے مطابق نہ ہو، اس سے کچھ مختلف ہو، تو جو تبدیلی کرنی پڑی اس کا خرچہ بینک برداشت کرے گا، کیونکہ یہ بینک کی غلطی ہے کہ اس نے کسٹمر کی بتائی ہوئی مواصفات کی رعایت نہیں رکھی۔ بینک اب خرچہ کر دیتا ہے گھر تعمیر کرنے پر، اور کلائنٹ نے بھی اس کو کچھ بھی نہیں دیا، بینک نے اپنا پیسہ لگا دیا۔ تو اب بینک کو اطمینان کے لیے کوئی گارنٹی چاہیے، تو وہ گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ بینک گھر کے یا زمین کے کاغذات اپنے پاس بطور گارنٹی رکھ سکتا ہے، جو نادہندگی کی صورت میں بینک اس گھر یا زمین کو بیچ کر اپنی رقم جو ہے وہ ریکور کر لے گا۔ تو یہ ایک گارنٹی کی جائز صورت ہے جو استثناء میں اپنائی جا سکتی ہے۔ پھر بینک جو ہے وہ استثناء کی پوری لاگت کا حساب لگائے گا کہ اس کا کتنا خرچ ہوا، کتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ سے گئے، اور اس کے اندر کچھ مزید نفع کر کے عقد استثناء کی ثمن کو طے کر لے گا۔ کلائنٹ جو ہے وہ اس ثمن کی ادائیگی اقساط کی صورت میں کرے گا، اور یہ اقساط ان کی ادائیگی کا سلسلہ استثناء کا عقد ہوتے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے استثناء کو ہاؤس فائنانسنگ میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل۔ پھر ایک اور ضرورت جو استثناء کے ذریعے سے بینکوں میں پوری کی جا سکتی ہے وہ ہے ورکنگ کیپٹل کی جو ضرورت ہوتی ہے کلائنٹ کی۔ ورکنگ کیپٹل جسے عربی میں رأس المال العامل کہا جا سکتا ہے، اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو ورکنگ کیپٹل کیا ہوتا ہے ہم پہلے یہ جانتے ہیں۔ ورکنگ کیپٹل ایک اکاؤنٹنگ کی ایک اصطلاح ہے جس کو اگر ہم اردو میں سمجھیں تو
ورکنگ کیپٹل سرمایہ کی وہ مقدار ہوتی ہے جو کاروبار کے رواں اخراجات کو پورا کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے، یعنی کاروبار کے جو چلانے میں جو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ان کے لیے جو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل۔ ورکنگ کیپٹل نکالنے کا ایک فارمولہ ہے، وہ فارمولہ بھی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ ورکنگ کیپٹل از اکول ٹو کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز۔ اب یہاں تین لفظ آ رہے ہیں، تین اصطلاحات آ رہی ہیں، ایک ورکنگ کیپٹل اور ایک کرنٹ ایسٹس اور ایک کرنٹ لائبلٹیز۔ ورکنگ کیپٹل کی تعریف ہم نے دیکھی اوپر۔ کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کسے کہتے ہیں؟ کرنٹ ایسٹس کہتے ہیں قصیر المیعاد اثاثے، یعنی وہ اثاثے جو فوری طور پر نقد میں تبدیل کیے جا سکتے ہوں، ان کو کہتے ہیں کرنٹ ایسٹس۔ اور کرنٹ لائبلٹیز قصیر المیعاد واجبات، یہ ان لائبلٹیز ان واجبات کو کہتے ہیں کہ جن کے ادا کرنے کی مدت جو ہے وہ 1 سال سے کم ہو۔ تو اب اگر خلاصے کے طور پر ہم دیکھیں تو فوری نقد پذیر اثاثوں میں سے اگر تھوڑی مدت کی جو واجبات ہیں ان کو نکال دیا جائے تو ہمیں ورکنگ کیپٹل کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمیں اتنا سرمایہ چاہیے روزانہ کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس مقصد کے لیے استثناء ہو سکتا ہے، کسٹمر کو ورکنگ کیپٹل کے لیے استثناء کی سہولت دی جا سکتی ہے۔ ورکنگ کیپٹل میں اب کون کون سے اخراجات آ سکتے ہیں؟ جیسے ملازمین کی تنخواہیں ہیں، یوٹیلٹی بلز ہیں اور ٹیکسز وغیرہ ہیں۔ یہ وہ اخراجات ہیں کہ جن کے لیے استثناء استعمال ہو سکتا ہے۔ استثناء بینک کیسے استعمال کرے گا؟ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کلائنٹ کو کیسے دے گا؟ تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ بینک اس کسٹمر سے استثناء کے طور پر کوئی چیز بنوائے گا۔ کسٹمر، وہ کاروباری کلائنٹ جو ہے، اس کی جو پروڈکٹ ہوگی، جو چیز وہ اپنی فیکٹری میں بنا رہا ہے، تو بینک کہے گا کہ وہ چیز میرے لیے بناؤ اس خاص مقدار میں، اور بینک اس چیز کو بنانے کے لیے اسے پیسے دے دیتا ہے۔ جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو بینک وہ چیز اپنے قبضے میں لاتا ہے۔ جب بینک کی ملکیت اور قبضے میں وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس چیز کو بینک مارکیٹ میں فروخت کر دیتا ہے۔ اب فروخت کرنے کے لیے بینک اس کسٹمر کو اپنا وکیل بناتا ہے، اور اس کو وکیل بنانے کے لیے ایک مستقل الگ عقد کیا جاتا ہے جسے ایجنسی ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ تو بطور وکیل وہ کسٹمر ہمارا مال فروخت کرتا ہے، اور جو پیسے ملتے ہیں اس سے اس کو بینک کو ادائیگی کرتا ہے۔ تو اس طرح اس کے جو ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہے وہ استثناء کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہے۔ استثناء کا دیگر استعمال بھی بینکوں میں ممکن ہے، اور وہ کس طرح کہ کسی کمپنی کو اپنی بلڈنگ کے اندر کوئی ایسی چیز نصب کرنی ہے، ایسی مشینری نصب کرنی ہے کہ جس کی لاگت بہت بڑی ہے، جیسے کسی بلڈنگ کے اندر سینٹرل کولنگ سسٹم، اس کے لیے بڑی مقدار میں فنڈز درکار ہوتے ہیں، تو ادارہ بینک کے پاس آتا ہے کہ مجھے اپنی بلڈنگ میں سینٹرل کولنگ سسٹم لگانا ہے، تو بینک بطور سانع وہ سینٹرل کولنگ سسٹم اپنے اخراجات کر کے نصب کر دیتا ہے، اور وہ پھر کمپنی بعد میں بینک کو اقساط کی صورت میں ادائیگی کر دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ ضرورت بھی استثناء کے ذریعے سے بینک پوری کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، استثناء کا ایک استعمال بی او ٹی میں بھی ہوتا ہے۔ بی او ٹی، پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے بی او ٹی؟ بلڈ، آپریٹ، ٹرانسفر۔ چیز کو بناؤ، اس کو چلاؤ، اور پھر اس کی ملکیت کو منتقل کر دو۔ ابھی بھی بات اس سے واضح نہیں ہو رہی۔ تو حکومت جو ہے وہ کسی صانع کے ساتھ بی او ٹی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر موٹر وے بنانے کے لیے حکومت نے کوریا کی ایک کمپنی کے ساتھ بی او ٹی کیا کہ آپ موٹر وے بنائیں، پھر اس کو 10 سال یا جتنا ان کے درمیان معاملہ ہوا اتنا عرصہ چلائیں، اس کی آمدن لیں، اور اس کے بعد اس کی ملکیت ہماری طرف منتقل کر دیں۔ تو کوئی بڑے درجے کا اثاثہ جس کی آمدن بھی ہو اور اس کے لیے فنڈز نہ ہوں، تو حکومت اس کے لیے بی او ٹی کرتی ہے کہ کوئی چیز کسی کمپنی سے بنواتی ہے یا کسی بینک سے اس کے فنڈ لے کر اس سے بنواتی ہے، پھر
اس کو اس کی جو آمدن ہے وہ اس کمپنی کو ایک عرصہ تک دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز اس کی ملکیت ٹرانسفر کر دی جاتی ہے حکومت کی طرف۔ تو حکومت سانے کے ساتھ بی او ٹی کرتی ہے، سانے وہ چیز بناتا ہے اور اسے ایک مخصوص عرصہ استعمال کرتا ہے، اور وہی عرصہ جو استعمال کر کے اس کی آمدن ہوتی ہے وہ اس آمدن سے اپنی وہ بنانے پر جو لاگت آئی ہوتی ہے وہ ریکور کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گورنمنٹ کو واپس کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال موٹر وے ہے، موٹر وے میں یہی معاملہ ہوا۔ تو استثناء کو بی او ٹی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس سیشن میں ہم نے استثناء کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، کلائنٹ کی کون کون سی نیڈز پوری کی جا سکتی ہیں، اس میں ہاؤس فائنانسنگ ہے، اس کا طریقہ، پھر ورکنگ کیپٹل، اور اس کے بعد استثناء کا دیگر جو استعمال ہیں وہ، اور بی او ٹی میں جو استثناء کا استعمال ہے ہم نے وہ دیکھے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔